الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام پیارے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو مبارک دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور جمعہ کی نماز سے پہلے چند باتیں کہنے سننے کا موقع عطا ہے۔ میرے پیارو، آج کا دن جمعہ کا دن ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سال بنائے، مہینے بنائے، دن بنائے۔ یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ کس نے بنائے بھائی؟ اللہ نے بنائے۔ اور ساری مخلوقات کو پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس مخلوقات میں سے ہر ایک چیز کا انتخاب فرمایا۔ انسانیت میں سے اللہ نے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ساری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اشرف اللہ نے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ اس میں سے ایک مہینہ کا اللہ نے انتخاب فرما لیا، ایک مہینے کو اللہ نے چن لیا۔ ہم سب جانتے ہیں وہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ چند دنوں کے بعد آنے والا ہے۔ رجب کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، اس کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ حدیثوں کے اندر باقاعدہ یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود صحابی کرام کا معمول یہ تھا کہ اہم وقت، اہم مہینہ، کوئی اہم دن آنے سے پہلے صحابی کرام آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مل جل کر اس گھڑی اور اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے رمضان کی تیاری۔ اسی لیے رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے یہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ اس لیے جب رمضان کا مہینہ آئے، اس رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کر لیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ سال بھر کے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں۔ سال بھر کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا۔
اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو، اس لیے اللہ برابر موقع دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا علماء کرام نے کہ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ موقع دیتے ہیں کہ اللہ عرفات کے میدان میں بلاتے ہیں، حج کی توفیق دیتے ہیں۔ جتنے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں کن حالات میں جمع ہوتے ہیں، جو حج کرنے کے لیے گئے ان کو معلوم ہوگا، جو نہیں گئے وہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں پورا مجمع ایک لباس میں، دو چادریں ہیں، ایک اوپر پڑی ہے اور ایک لنگی کے طور پر، اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں، سخت دھوپ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، سردی ہو گرمی ہو، ہر زمانے کا لباس یہی ایک ہے۔ جب یہ پورا مجمع جمع ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ مجمع کیوں آیا ہے، جبکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، جانتے کہ نہیں؟ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے یہ مجمع کیوں آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں آپ کی رحمت کی امید لے کر یہ سب آئے ہیں، ان کی تمنا یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ اس لیے روایتوں کے اندر آتا ہے، مختصر یہ ہے، عرفات کے میدان میں جو پہنچ گیا اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے کم پر راضی ہی نہیں ہوتے کہ اس کی مغفرت کر دیں۔ بغیر گناہ معاف کیے ہوئے اللہ راضی ہی نہیں ہوتے، یعنی عرفات کے میدان میں جو پہنچ گیا اس کی پوری زندگی کا گناہ معاف۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا تم ایسے ہوگے جیسے تمہاری ماں نے آج ہی پیدا کیا ہے، اب یہاں سے اعمال کی شروعات کرو، یعنی اب تو اللہ نے پاک صاف کر دیا، دودھ کے دھلے ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے، ساری خطائیاں ختم ہو گئی، اب کرو اچھی اعمال۔ اب اللہ نے ایک چانس دے دیا، اللہ نے ایک موقع دے دیا۔ تو علماء کرام اسی بات کے بارے میں فرماتے ہیں پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ موقع دیتے ہیں، ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں بلاتے ہیں، اور سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں اس کے لیے اللہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے سال بھر کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے۔ اسی لیے روایت کے اندر آیا ہے کہ جبرائیل امین نے بد دعا دی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ اس شخص کے بارے میں تین لوگ ہیں، اس میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہو، رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہو اور وہ اللہ سے اپنی معافی نہ کروا پائے، رمضان کے مبارک مہینے کا حق نہ ادا کرے، یعنی روزہ نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہ کرے، اچھے اعمال کی طرف دوڑ نہ لگائے، پھر کون سا موقع آئے گا گناہوں کو معاف کروانے کے لیے؟ اس لیے سال بھر کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ یہ موقع دیتا ہے، کتنا مہربان ہے اللہ۔ اور پھر دیکھو ابھی چھوڑا نہیں، پھر اور موقع دیتا ہے اللہ کہ ہفتے بھر ہم نے چھوٹے بڑے جو گناہ کیے ہیں، ہفتے بھر کے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں، اس کے لیے اللہ نے یہ جمعہ کا دن دیا ہے۔ جمعہ کا دن گناہوں کو معاف کروانے کے لیے ملا ہے کہ آؤ اللہ کے دربار میں، آ جاؤ جمعرات سے تیاری کر کے، اور جمعے کے دن صبح ہی آ جاؤ، پڑھ جاؤ اللہ کے دربار میں، لگ جاؤ تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جو شخص سورہ یاسین شریف اور اس کے فوراً بعد ایک سورت ہے سورہ والصافات، یہ دونوں سورتیں جو آدمی جمعے کے دن تلاوت کر لے اور ان دونوں سورتوں کی تلاوت کے بعد اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دیں گے، اللہ محروم نہیں کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اصل میں سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، چلو آج جمعہ کا دن ہے، سنیچر سے جمعرات تک چھوٹے بڑے جو گناہ ہوئے ہیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں، چلو اللہ کے دربار میں، چلو اللہ کے حضور میں روئیں گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کا عام معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو جمعہ پڑھ کر گھر جایا کرتے تھے، ورنہ اگر کچھ کام ہے چلے گئے اور غسل کیا فوراً مسجد میں آ گئے۔ عام معمول صحابہ کرام کا یہی تھا کہ آج ہے موقع، آج اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا گیا، آج اللہ سنیں گے، آج اللہ نے مانگنے کا موقع دیا ہے، چلو اپنے لیے مانگیں، اپنی بستی والوں کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، بیماروں کے لیے مانگیں، پریشان حال لوگوں کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، چلو آؤ اللہ کے دربار میں۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ غور کریں۔ اور پھر اللہ نے اس پر بس نہیں کیا، پھر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو 5 نمازیں دی ہیں وہ بھی فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ ہے، ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد آگے ظہر کی نماز پڑھنا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان میں کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، کوئی آنکھ کا گناہ ہو گیا، زبان سے گناہ ہو گیا، ہاتھ سے گناہ ہو گیا، کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا، کوئی بڑا گناہ ہو گیا، آؤ ظہر میں، کیوں؟ گناہ معاف کروانا ہے، گناہ معاف کروانا ہے۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے آؤ آؤ آؤ، اب جو چھوٹے موٹے لغزشیں ہو گئی، گناہ ہو گئے، آؤ ظہر میں۔ جن گناہوں کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر آگ کو لازم کر لیا، آؤ جہنم کی آگ کو بجھواؤ آ کر۔ اب لوگ جن کے دل میں ہے ایمان کی حرارت اور کچھ اللہ کی ذات کا یقین تو آئے ہیں، اب اللہ کیوں بلا رہے ہیں؟ اسی کے لیے بلا رہے ہیں کہ آؤ بیچ میں جو لغزشیں ہو گئیں ان کو مٹواؤ۔ پھر ظہر سے عصر تک ایسے ہی 5 نمازوں کا معاملہ ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ عام مسلمان اللہ کے گھر سے دور، مسجد سے دور، اللہ مبارک موقع دیتے ہیں اس سے دور۔ یہ جمعہ کا دن اتنا مبارک دن ہے، اس کے بہت سارے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائے، خود اللہ نے اس جمعہ کے دن کی فضیلت کو بیان کیا۔ ایک موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن عیدین سے بھی افضل ہے۔ بتاؤ، عید کا دن جو آتا ہے، 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک رمضان کے بعد ایک بقرہ عید، عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں 2 عیدیں ہیں، ان دونوں عیدوں کے دنوں سے بڑا ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کی تیاری جمعرات سے کرو، جمعہ کے دن کی تیاری جمعرات سے کرو اور پہلے سے آ جاؤ اللہ کے گھر میں۔ اور فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو،
اور اچھے کپڑے پہن کر اگر تمہارے پاس خوشبو میسر ہو تو لگا لو، مانگو نہ۔ اگر تمہارے گھر میں خوشبو ہے تو لگا لو، خوشبو وغیرہ لگا کر اور اچھے کپڑے پہن کر بالکل بن سنور کر، جیسے لوگ پوچھے بھائی شادی میں جا رہے ہو کیا، جیسے ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں اس سے زیادہ بن سنور کر یہاں آنے کا حکم ہے۔ لیکن مسجد میں کیسے ہے؟ بس ایسا چل دی ہے، کہاں جا رہے؟ مسجد جا رہے بھی آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب جب مسجد میں آؤ دلہا بن کر آؤ، جیسے شادی میں دلہا بن کر جاتے ہیں اللہ کا حکم ہے ویسے آؤ مسجد میں، اچھے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر، تیل لگا کر، کنگا کر کے، سرما کر کے، سرما لگا کر خوب اچھے طریقے سے آئے ہم یہاں اللہ کے گھر۔ لیکن آج ہماری غفلت کا یہ حال ہے، اللہ معاف فرمائے۔ غفلت نے آج مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا، اللہ کے گھر سے دور کر دیا۔ اسی کے لیے آج پوری دنیا کے اندر محنت ہے، کوشش ہے کہ یہ مسلمان کسی طریقے سے لوٹ کر اپنے کام پر آ جائے۔ لوٹ کر کہاں جائے؟ اپنے کام کے اوپر آ جائے۔ اسی کے لیے میرے پیارو دوست